بلند پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، معزز و محتشم، قابل قدر حاضرین و سامعین، علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث پاک کا درس میں نے شروع کیا تھا اور اس حدیث پاک پر مختصراً کچھ گفتگو پیش کی جا سکی۔ وقت کی قلت کے پیش نظر اسی حدیث پاک پر گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج کی حاضری بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس شے نے مغرور کر دیا، کس نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اس آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ کریم استعمال فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے۔ کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ قرآن پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے۔ یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت کریم بیان فرمائی، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی کریم ارشاد فرمائی۔ اور قرآن پاک میں متعدد ایسی آیات موجود ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفاتی اسماء اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اپنے لیے ارشاد فرمایا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مومنین پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی رؤوف ہے۔ رب نے وہی اسم، وہی صفاتی نام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ بھی رحیم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ صفاتی نام عطا فرمایا۔ حضور رؤوف بھی ہیں، حضور رحیم بھی ہیں، اور نہ صرف اسی پر بس فرمائی بلکہ فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کافروں پر سخت ہیں، رحیم کی جمع رحماء، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں وہ آپس کے اندر رحم دل ہیں، شیر و شکر ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ بھی رحیم ہے، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب حضور کے غلام، ان کو بھی رب نے رحماء ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اسی طریقے سے لفظ کریم اس کو اپنے لیے بھی استعمال فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ حضور کریم ہے، رب کریم ہے،
کریم کا معنی بھی عطا کرنے والا، جود جس سے حدیث پاک میں وہ الفاظ موجود ہیں، اجود، اجود اس میں تفضیل، اس کا معنی بھی دینا، عطا کرنا، اور جب اس میں تفضیل پر ہم لائیں گے تو پھر معنی بنے گا سب سے بڑا عطا کرنے والا، اجود جودا، سب سے بڑا عطا کرنے والا، سخاوت کرنے والا وہ کون ہے؟ ایک مرتبہ پھر حدیث پاک کی تلاوت سماعت فرمائیں تاکہ ہم اس پر کچھ گفتگو کر سکیں۔ کہہ دے محبت سے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون من اجود جودا قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال اللہ تعالی اجود جودا ثم انا اجودهم اجود من بنی آدم ثم اجودهم من بعدی رجل علم علما فنشره یأتی یوم القیامت امیرا وحده او قال امتا واحدتا او فوق ذلك او دون ذلك او کما قال رسول اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حل تدرون، اے میرے غلاموں کیا تم جانتے ہو، من اجود جودا، سب سے بڑا دینے والا، عطا کرنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ ورسولہ اعلم، حضور اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی اجود جودا، اللہ تبارک و تعالی وہ سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے، سب سے بڑا عطا فرمانے والا، دینے والا رب تبارک و تعالی ہے، جو بلا شرکت، بلا امتیاز، بلا تفریق رب تبارک و تعالی سب کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی اجود جودا، رب تبارک و تعالی امتیاز کے بغیر بھی عطا فرماتا ہے۔ عام نعمتیں اور خاص نعمتیں وہ محبوب کی غلامی کی نسبت سے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ وہ جو حدیث پاک بخاری شریف میں علم کے باب میں موجود ہے نا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس حدیث پاک کے آگے الفاظ ہیں، حضور فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا اللہ عطا کرتا ہے اور مجھے ہی رب نے قاسم بنایا ہے، میں ہی تقسیم فرمانے والا ہوں۔ رب تبارک و تعالی عطا کرتا ہے، اللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے، انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یاد رکھیں جب بھی عطا کرنے کی بات آئے گی، دینے کی بات آئے گی، چار چیزیں قابل غور ہوگی، چار چیزیں قابل غور ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہے دینا، جو کہ ایک فعل ہے، عطا کرنا، مصدر اس سے پھر آگے فعل بنایا جائے گا، یعنی ایک فعل ہوگا، پھر اس کے بعد فاعل ہوگا، دینے کے لیے کوئی دینے والا بھی چاہیے، فاعل ہوگا، اور فاعل کے بعد پھر دو مفعول چاہیے، یہ متعدی با دو مفعول ہے، دو مفعول چاہیے، یعنی اللہ عطا کرتا ہے، کس کو عطا کرتا ہے اور کون کون سی نعمت عطا کرتا ہے، دو مفعول چاہیے، کس کو دیتا ہے اور کیا کیا دیتا ہے، کس کو دیتا ہے اور کیا کیا دیتا ہے، یہاں پر دو مفعولوں کی ضرورت ہے۔ لیکن حدیث پاک کے اندر فرمایا اللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے، حضور نے دو مفعول جہاں چاہیے
ایک مفعول بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اگر ایک مفعول بیان کیا جائے اس میں قید ہو جائے گی۔ مثلا اگر یہ بیان کیا جائے اللہ تعالیٰ دیتا ہے زید کو، سوال پیدا ہوتا ہے عمر کو کون دیتا ہے، بکر کو کون دیتا ہے، خالد کو کون دیتا ہے، انسانوں کو کون دیتا ہے، جانوروں کو کون دیتا ہے، جنوں کو کون دیتا ہے، سوالات بڑھتے جائیں گے۔ جب یہ بیان کیا اللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے، آگے نام کسی کا نہیں، اس کا مطلب ہے رب سب کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور پھر آگے اگر یہ چیز بیان کی جائے کہ اللہ عطا کرتا ہے کیا؟ انسانیت، تو سوال پیدا ہوگا رزق کون دیتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے پھر اولاد کون دیتا ہے، شفا کون دیتا ہے، یعنی سوال پھر آگے بڑھیں گے۔ اگر کسی ایک نعمت کا ذکر کیا جائے تو پھر باقی نعمتوں پر بھی اعتراض اٹھے گا کہ باقی نعمتیں کون عطا کرتا ہے۔ اللہ یعطی، حضور نے ایک مفعول بھی بیان نہیں فرمایا، جو اس بات کی طرف دلالت ہے کہ رب تبارک و تعالی کسی ایک کو نہیں دیتا اور کوئی ایک نعمت نہیں دیتا، رب سب کو دیتا ہے اور رب سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ یعطی، آگے انا قاسم، میں دینے والا ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں۔ کس کو؟ کس کو تقسیم کرنے والا ہوں؟ اگر حضور فرمائے میں ابو بکر کو دینے والا ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے عمر کو دینے والا کون ہے؟ اگر حضور فرمائے میں خلفائے راشدین کو دیتا ہوں تو پھر عشرہ مبشرہ کو کون دیتا ہے؟ اگر حضور فرمائے کہ میں شہدائے بدر کو عطا کرتا ہوں، شہدائے بدر میں تقسیم کرتا ہوں، تو پھر سوال ہوتا ہے احد والوں کو کون دیتا ہے؟ جب سرکار فرمائیں کہ میں اصحاب کو دیتا ہوں، سوال ہوتا ہے کہ تابعین کو کون دیتا ہے، تبع تابعین کو کون دیتا ہے، قیامت تک آنے والے بندے کہاں سے لیتے ہیں؟ فرمایا اللہ یعطی، اللہ سب کو دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ انما انا قاسم، میں سب کو بانٹتا ہوں، سب کچھ بانٹتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ سب کو دیتا ہوں اور سب کچھ دیتا ہوں، جس کے لیے جس شے کی حاجت ہے، جس شے کا وہ اہل ہے۔ نعمتیں تو بے شمار ہیں نا، لیکن اگلا بندہ جس کا اہل ہے، جو نعمت اس کے لیے چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ عطا فرماتے ہیں، اور عطا بنیادی طور پر رب کی ہے، لیکن ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اسی لیے ہم حضور سے مانگتے ہیں، کیونکہ حضور رب سے لے کر دیتے ہیں۔ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، آپ داتا صاحب چلے جائیں، داتا صاحب وہاں لنگر بانٹا جاتا ہے، بالفرض آپ دیں کہ دیگ کسی بندے نے بانٹنی ہے، دیگ چاولوں کی۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے آ کر دکاندار کو پیسے دے دیے۔ اب مالک کون ہے؟ وہ جس نے پیسے دیے، مالک وہی ہے نا جس نے پیسے دیے، لیکن اب وہ خود بانٹتا نہیں ہے، وہ پیسے دے کر دیگ اس کی ہو گئی، اب وہ کہتے ہیں اسے تقسیم کر دو، اور تقسیم جب وہ کرنے لگتے ہیں تو تقسیم کون کرتا ہے؟ وہ خود نہیں، وہ آگے جو دکاندار ہیں، جو ان کے بندے ہیں، وہ تقسیم کرتے ہیں، جو بھی ان کے عملے کا بندہ ہو وہ اس کو تقسیم کرتا ہے۔ اچھا، جس نے لینے ہوتے ہیں وہ کہاں جا کر کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کے پاس جس نے پیسے دیے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ابھی اس کے پاس ہیں، کیونکہ پیسے اس نے دیے ہیں، دیگ اس کی ہے، اس کی نہیں ہے جو بانٹ رہا ہے، دیگ اس کی ہے۔ وہ لوگ اس کے پاس آ کر کھڑے ہوں، وہ کہے گا میرے پاس نہیں، میں نے آگے ڈیوٹی لگا دی ہے، اب ان کے پاس جانا پڑے گا۔ بلا تمثیل و تشبیہ رب تعالیٰ کی ذات مثالوں سے اونچی ہے۔ صرف بات سمجھانے کے لیے اللہ فرماتا ہے یتم نعمتہ علیک الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب، ساری نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرما دی ہیں، اب جس نے لینا ہے وہ تمہارے دروازے پر سوالی بن کے آ جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، وہ تمہارے دروازے پہ آ جائے سوالی بن کے، اب اسے بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا۔
کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اب آگے تقسیم فرمانے والے، انا قاسم، یہ ڈیوٹی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہے۔ پھر مزے کی بات ہے، ایک لفظ ہے جود، اس کا معنی بھی دینا، ایک لفظ ہے سخاوت، اس کا معنی بھی دینا، ایک لفظ ہے کرم، اس کا معنی بھی عطا کرنا، دینا، سخاوت کرنا۔ یہ تمام قریب قریب مترادفات ہیں، ملتے جلتے الفاظ ہیں جن کے معنی مشترک ہیں، مترادفات ہیں، ملتے جلتے الفاظ ہیں، لیکن ان میں باریک سا فرق ہے جس کو بیان کیا حضرت علامہ محدث شیخ عمر بن احمد خرپوتی رحمت اللہ علیہ نے قصیدۃ الشہداء شرح قصیدہ بردہ کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں الفرق بین الکرم والجود والسخاء، فرماتے ہیں کرم میں، جود میں، سخاوت میں فرق ہے، فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں کریم کون ہوتا ہے، سخی کون ہوتا ہے، جواد کون ہوتا ہے، ان میں فرق ہے۔ فرماتے ہیں من اعطى البعض فهو سخی، جو بعض دے، کچھ دے، اسے سخی کہتے ہیں، جو کچھ دے اسے سخی کہتے ہیں۔ من اعطى البعض، جو کچھ دے اسے سخی کہتے ہیں۔ ومن بذل الاکثر، اور جو اکثر دے دے، فہو جواد، اسے جواد کہتے ہیں۔ ومن آتى الکل، اور جو سارے کا سارا دے دے اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، من آتى الکل فہو کریم، وہ کریم ہے کون؟ جو سارا دے دے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی کریم ہوں، میرے محبوب بھی کریم ہیں، میں بھی سب دیتا ہوں، میرے محبوب بھی سب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس کو تھوڑا سا اور کھولیں، تھوڑا سا اور کھولیں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ جب آتا کا معنی ہوگا، آتا کا لفظ ہوگا دینا، تو اس کے لیے ہمیں دو مفعول چاہیے، دو مفعول چاہیے، کس کو دیا اور کیا کیا دیا، دو مفعول ہمیں چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سخی ہو، جواد ہو، کریم ہو، تو پھر عطا کرنے کے لیے آگے بندے کی تخصیص بھی ضروری ہے، نعمت کی تخصیص بھی ضروری ہے۔ حضور کس کو دیتے ہیں، حضور کیا کیا دیتے ہیں؟ اعطى البعض، جو بعد کو دے اور بعد دے، سبحان اللہ، بعد کو دے اور بعد دے، وہ ہے سخی۔ سب کو نہیں دے گا اور سب بھی نہیں دے گا۔ من آتى البعض، بعد کو دے اور بعد دے، وہ ہے سخی۔ ومن بذل الاکثر، اور جو اکثر دے دے وہ ہے جواد، اکثر کو دے اور اکثر دے، یعنی نعمتیں اکثر کو دے اور اکثر نعمتیں دے۔ یا پھر اس کو دوسرے رنگ میں یوں دیکھ لیں کہ وہ بعد کو دے لیکن اکثر دے دے، یا اکثر کو دے لیکن بعد دے دے، لیکن اس کے اندر کل نہیں ہوگا، نہ لینے والے کل ہیں نہ نعمتیں کل ہیں۔ ومن اعطى الکل فهو کریم، اور جو سب کو دے دے اور سب کچھ دے دے اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو کریم بنایا ہے۔ حضور سب کو دیتے ہیں، حضور سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ جو کل کو دے، کل کو دے، چھوٹے موٹے تو ہیں ہی صحیح نا، کل کو دے اور کل دے دے، کل کو دے اور کل دے دے، اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ اس کو بیان کیا اللہ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ، آپ کے چھوٹے بھائی ہیں حضرت امام زمن مولانا حسن رضا خان صاحب، آپ نے اس کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں منگتے تو منگتے ہیں
منگتے ہیں منگتے تو منگتے ہیں منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو آتل کلا منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتوں کا بھلا ہو سبحان اللہ و بحمدہ حضور کل کو دیتے ہیں اور کل دیتے ہیں من آتل کل کل کو دے اور کل دے دے اس کو کریم کہا جاتا ہے اور رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صفت کریم ارشاد فرمائی اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے لفظ جواد کا اطلاق کرتے ہوئے فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا دینے والا کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ ورسولہ اعلم حضور اللہ جانتا ہے اللہ کے محبوب جانتے ہیں حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی اجود جودا ثم انا اجود بنی آدم فرمایا پھر اولاد آدم میں سب سے بڑا عطا کرنے والا میں ہوں اولاد آدم میں سب سے بڑا عطا کرنے والا میں ہوں میں نے گزشتہ حاضریوں میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ سب سے بڑی نعمت علم ہے نعمت علم سرکار علیہ السلام کو جو مانگنے کا رب نے حکم ارشاد فرمایا رب زدنی علما سب سے بڑی نعمت علم ہے اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بھی سوالی آتا ہے حضور اسے عطا فرماتے ہیں دنیا کی نعمتیں اگر کوئی مانگے حضور وہ بھی دیتے ہیں آخرت کی نعمتیں کوئی مانگے حضور وہ بھی عطا فرماتے ہیں کوئی نعمت علم کا سوالی ہو حضور وہ نعمت بھی اسے عطا فرما دیتے ہیں مشہور سی بات ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کو غسل شریف دیتی ہیں غسل شریف دیا نا سرکار علیہ السلام کو حضور نے فرمایا تھا علی جب مجھے غسل دو تو میری ناف میں پانی کے قطرے جو بچ جائیں نا انہیں چوس لینا آنکھ کے حلقوں میں ناف میں جو پانی کے قطرے بچ جائیں مولا علی سے حضور پہلے فرما گئے شیخ محقق نے لکھا علی سے حضور نے فرمایا علی اس کو چوس لینا حضرت مولا علی نے چوس لیا کبھی تو حضور کی زبان چوسیں کبھی حضور کا لعاب چوسیں